هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. یہ 249 فقہا صحابہ ہیں، ان میں 6 یا 7 عائشہ کو شامل کیا جائے تو 7، ان کو نکالا جائے چونکہ وہ عورت ہیں تو پیچھے 6 بنتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے امام ہیں، بڑے فقہا اور مجتہد شمار ہوتے ہیں. ان میں ایک نام آپ کو نظر آئے گا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا. یہ فقہائے 6 میں شامل ہیں، بڑے فقہا ہیں. اچھا، فقہائے 6 میں حضرت عمر بھی شامل ہیں، حضرت ابو موسیٰ بھی شامل ہیں، ابن عباس بھی شامل ہیں، ابن مسعود بھی شامل ہیں. اور آپ حیران ہوں گے یہ تینوں ابی بن کعب کے شاگرد ہیں. حضرت عمر کی شان، کتنے بڑے آدمی. ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر. جی یہ تو بڑے فقہا میں، بڑے صحابہ کی طرف آئیں. ابو ہریرہ امیر المؤمنین فی الحدیث، امام المحدثین، یہ بھی ابی بن کعب کے شاگرد ہیں. ابو موسیٰ اشعری میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. اور ان کی شان فقاہت کتنی اونچی تھی. ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان آنے سے پہلے ایک جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ تراویح 8 ہیں یا 20. پہلے اس پہ بڑے دنگے فساد ہوتے تھے، پوسٹر چھپتے تھے، انعامات کے اعلان ہوتے تھے. اور کچھ لوگ اب بھی ان کا مشغلہ یہ ہے، ان کی روٹی روزی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تراویح 8 ہیں یا 20، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. لیکن اگر ہم سچے سچے مسلمان ہیں اور سنی مسلمان ہیں، سارے سنی مسلمان ہیں نا، سچے سچے مسلمان ہیں نا، تو کسی اختلاف میں ان کو گمراہی میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بشرطے کہ اختلافات کو دور کرنے کے لیے، رفع کرنے کے لیے اگر وہ پیمانہ نبوی کو اپنے سامنے رکھیں. کبھی اختلاف باقی نہیں رہ سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا من یعیش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، بھائی تم میں جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ دین میں بڑا اختلاف دیکھے گا. اچھا جی، آپ کے وقت اختلاف ہوتا ہے، آپ کی خدمت میں آ جاتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، جو آپ نے بتا دی اختلاف ختم ہو گیا. آپ چلے جائیں گے، اختلاف ہوگا، زیادہ ہوگا، کس سے پوچھ کے دور کریں گے؟ فرمایا ایک پیمانہ دے کے جا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. وہ کیا پیمانہ ہے؟ فرمایا جب بھی کسی مسئلے میں تمہیں اختلاف پیدا ہو، علیکم بسنتی، میری سنت کو سامنے رکھ کے اپنے اختلاف کو ختم کر دینا. اختلاف کو دور کرنے کے لیے پیمانہ جو اللہ کے نبی نے دیا وہ کیا ہے؟ سنت. علیکم بسنتی، کیا فرمایا؟ بولو بولو، علیکم. آپ بھی بول جاؤ، خیر گناہ نہیں ہوتا انشاءاللہ. علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، میری حدیث لازم ہے. یہ علماء اس فرق کو سمجھتے ہیں، یہ نہیں فرمایا. علیکم بسنتی، بھئی حدیث تو زندگی میں کبھی کوئی ایک دفعہ بھی کوئی کام کر لیا، تخصیص نبوت کی وجہ سے، بیان جواز کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے حدیث میں تو آ گیا لیکن سنت نہیں بنے گا. سنت عادت مستمرہ کو کہا جاتا ہے، جو آپ نے اکثر کیا، ہمیشہ کیا، وہ سنت ہے. اس لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، حدیث کو لازم پکڑنا. آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا. کبھی تمہارا اختلاف باقی نہیں رہے گا، احسن طریقے سے ختم ہو جائے گا. اس لیے ہم چونکہ اپنے اختلافات کو حل کرتے ہیں سنت کے پیمانے پر، اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے اہل سنت. ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ اہل سنت. اچھا جی، بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا اگر تمہیں سنت رسول میں حل نہ ملے پھر بھی خود رائی اختیار نہ کرنا، چونکہ چنانچہ اگر مگر آئی تھنک، اس رولے میں نہ پڑنا. سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ،
پھر میرے خلفاء کی سنت کو دیکھنا، جو راشدین ہیں مہدیین ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اور ایسے پکڑنا مضبوطی سے جیسے داڑھوں کے ساتھ کسی چیز کو مضبوط پکڑا جاتا ہے۔ افسوس ہے کہ وقت نہیں ہے، یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب تراویح کے مسئلے پہ آ جائیں۔ تراویح 8 کے 20، یہ کہتے ہیں 8، اہل سنت کہتے ہیں 20۔ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اختلاف پڑ گیا۔ اور نبی کی سنت کے دروازے پہ، جب آپ نبی کی سنت کے دروازے پہ آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی نے تراویح تو پڑھی ہے، لیکن جماعت کے ساتھ صرف 3 رات پڑھی ہے، لیکن ان 3 راتوں کے بارے میں بھی کوئی مستند حدیث نہیں ملتی کہ جس میں تعداد کا پتہ چلے کہ کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ تعداد کا پتہ نہیں ہے، آپ کھنگال ماریں حدیث کی کتابوں۔ ایک ضعیف حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ 23 رکعتیں پڑھی، 20 تراویح تھیں اور 3 وتر تھے، لیکن احکام میں ضعیف حدیث چلتی نہیں ہے، لہذا اس وقت اس ضعیف حدیث کو ایک طرف رکھ دیں۔ آپ نے 3 رات تراویح پڑھی، پھر آپ تشریف نہیں لائے۔ جب دن میں تشریف لائے، صحابہ نے یا رسول اللہ ساری رات ہم انتظار کرتے رہے، آپ تشریف نہ لائے۔ فرمایا، توجہ، فرمایا میں نے 3 راتوں میں اس نماز کے اندر جب تمہاری رغبت کو دیکھا تو مجھے ڈر ہونے لگا تمہارے اس شوق کو دیکھ کے کہیں اللہ ان 20 رکعتوں کو بھی میری امت پہ فرض نہ کر دیں۔ یہاں سے آپ کو صحابہ کی عظمت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جس چیز سے صحابہ کو محبت ہو جائے اللہ اس کو شریعت بنا کے اتار دیتے تھے۔ ان تفرض علیکم، خشیت ان تفرض علیکم، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ تمہاری پر فرض نہ کر دی جائے۔ یہ پہلی 20 رکعتیں نہیں پڑھتے، بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، تو 20 اور فرض ہوگی تو 40 کیسے پڑھیں گے؟ آقا کریم چلے گئے، ابو بکر کا دور آیا۔ اچھا، یہ بات ہو گئی۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ مسجد کے ایک حصے میں ابی بن کعب کھڑے ہیں، ان کے پیچھے صفیں بندھی ہوئی ہیں اور نماز ہو رہی ہے۔ آپ کھڑے ہو کے دیکھتے رہے، مسکراتے رہے، کھڑے ہو کے دیکھتے رہے، مسکراتے رہے۔ ابی بن کعب نماز سے فارغ ہوئے، بلایا، یہ کیا کر رہے تھے؟ حضرت وہ 3 رات جو آپ نے پڑھایا وہی میں نے پڑھایا۔ یہاں بھی تعداد کا ذکر، بولو تعداد کا ذکر، جو آپ نے کیا وہ میں نے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، سنت اور حدیث کس کس کہتے ہیں؟ قول رسول اللہ، فعل رسول اللہ، تقریر رسول اللہ۔ حضور فرمائے، حضور کریں، حضور کے سامنے کیا جائے اور اس پر خوشی کا یا سکوت کا اظہار فرمائے، یہ سب حدیث ہے، سب سنت ہے۔ یہ کام تو آپ سے ثابت بھی ہے، آپ کے سامنے ابی نے کیا، یعنی امتی نے کیا۔ امتی پیچھے صفیں بنا کے کھڑے ہو گئے، ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا۔ جب ابی نے یہ کہا، آپ نے فرمایا احسنت، میرے پیارے تو نے بہت ہی اچھا کیا۔ تعداد یہاں بھی مرقوم نہیں ہے، یہاں بھی پتہ نہیں تعداد کا۔ اب آؤ نیچے، ابو بکر کا دور آیا رضی اللہ عنہ، عمر کا دور آیا، رمضان آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، دیکھا کہ مسجد نبوی میں لوگ ٹولیوں کی شکل میں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا بھائی؟ تراویح کی نماز ہو رہی ہے ٹولیوں میں؟ جی۔ تو آپ تو بڑے دور اندیش تھے، صاحب نظر تھے، صاحب بصیرت تھے۔ آپ نے اللہ اکبر، ابھی ہم موجود ہیں، ایک ہی مسجد میں مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں، اس کا سد باب ہونا چاہیے، ورنہ ایک ہی مسجد میں سر پٹول شروع ہو جائے گی، جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ ایک کہے گا میں پڑھاؤں گا، وہ ادھر شروع کر دے گا، دوسرا کہے گا میں اس کے پیچھے نہیں پڑھنی، ادھر شروع کر دے گا۔ تو مسجد اور جماعت تو اجتماعیت کا مظہر ہوتی ہیں، یہ تو انتشار و افتراق کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ نے فقہاء کو بلایا، اور پتہ ہے سب سے پہلے کس کو بلایا؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اقرا، افقہ، دونوں صفات ہیں، بلایا۔ عبداللہ بن مسعود کو بلایا، انس بن مالک کو بلایا، حضرت عثمان کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، ابن عباس کو بلایا رضی اللہ عنہ۔ یہ سب فقہاء ہیں بھائی، سب، ان سب کو بلایا اور کہا بھائی ایک مسئلہ ہے۔ حضرت کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ اچھا تو آپ کیا پھر چاہتے ہیں؟ خود بھی مجتہد ہیں نا، خود بھی فقیہ ہیں اور فقہاء سبع ستہ میں شامل ہیں۔ آپ فرمانے لگے بھائی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ صلاۃ خمسہ کی طرح تراویح کی نماز بھی ایک امام کے پیچھے اکٹھی کر دی جائے، اور اس پر ہمارے پاس مستدل موجود ہے، سند موجود ہے، دلیل موجود ہے۔ کیا؟
5 نمازوں کے علاوہ خود حضور کریم نے 3 رات خود امامت فرمائی اور ہم نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے تراویح کی نماز باجماعت ادا کی ہے. لہذا بدعت نہیں ہو سکتی. یہ جو بکواس کرتے ہیں نا بدعت فاروقی ہے. خود اللہ کے نبی نے پڑھائی, صحابہ نے پیچھے کھڑی ہو کے پڑھی, سب نے کہا آمنا وصدقنا, بالکل ٹھیک ہے, ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں, جو آپ فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. ایک امام پہ کھڑا کر دیا جائے, ایک امام پہ سب کو اکٹھا کر دیا جائے. اتنے بڑے بڑے لوگ, حضرت عمر جیسے, عثمان جیسے, علی جیسے, معاویہ جیسے, ابن عباس جیسے, ابن مسعود جیسے, ابو انصاری جیسے, ابو ہریرہ جیسے رضی اللہ عنہ اجمعین, ہر ایک اپنی جگہ آفتاب و مہتاب ہے. ان جیسوں کا امام کس کو بنایا جائے؟ مسئلہ تو یہ تھا نا. تراویح میں ہم بھی کہتے ہیں جی اچھا سا قاری ہونا چاہیے, اور اللہ معاف کرے اب ایک اور ٹرینڈ بھی چل نکلا ہے کہ حافظ قاری ایسا ہونا چاہیے جو سب سے پہلے تراویح ختم کرے, یا لمن تعلمون کے علاوہ کچھ بھی سمجھنا ہے. اور زیادہ رش اس مسجد میں ہوتا ہے جہاں جلدی تراویح ختم کی جاتی ہے, ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک F-16 کی رفتار سے. اللہ کے بندو, یہ قرآن کو مذاق تھوڑا ہی ہے یار. تراویح کی نماز ہے, کوئی کھیل تماشا تھوڑا ہی ہے. رمضان عبادت کا مہینہ یار, زندگی میں کبھی کبھار نصیب ہوتا ہے. اللہ کا نبی تو شد میزرہ, حدیث میں آتا ہے اپنا ناڑا کس لیتے تھے, ازار کس لیتے تھے. مطلب کیا ہے؟ یہ کنایت ہے اس بات کا کہ رمضان شروع ہوتا تھا, عید تک اللہ کے نبی رات کو بستر پہ آرام کے لیے تشریف نہیں لایا کرتے تھے. ہم جو عبادت ہے اس کو بھی ختم کر رہے ہیں, بجائے کہ ترغیب دیں اور عبادت کرو. جو مشروع مسنون عبادت ہے, ثابت عبادت ہے, اس میں بھی لوگوں کو ہم جو ہے انتشار میں مبتلا کر کے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں. اچھا جی, ان جیسوں کا امام کون بنے؟ حضرت عمر, جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جعل الحق علی لسان عمر, آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تراویح کا امام اقرأہم لکتاب اللہ ابی بن کعب بنے. سب نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, ان سے زیادہ امامت کا مستحق. اگلی بات, یہ آج کا مسئلہ ہے, اس وقت کا نہیں تھا. تراویح پڑھی کتنی رکعت جائے؟ مجھے بتاؤ, ان 3 راتوں میں حضور کے پیچھے تراویح پڑھنے والے کون تھے؟ جن کو میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ بولو, جن کو نہیں سمجھ آ رہی خاموش رہو. 3 رات حضور کے پیچھے تراویح پڑھنے والے کون تھے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 3 رات کے چشم دید گواہ, آئی وٹنس صحابہ اکرام ہیں. کون ہے؟ یہ مسئلہ, یہ سوال تو اس وقت تھا ہی نہیں کہ رکعتیں کتنی ہوں گی. ابی بن کعب کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا, اور تمام کتابوں میں یہ بات وضاحت اور صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ ابی بن کعب نے 23 رکعتیں پڑھائیں, 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر. پیچھے کون کھڑا ہے؟ عمر. پیچھے کون کھڑا ہے؟ عثمان. پیچھے کون کھڑا ہے؟ علی. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. سنت میں تمہیں اگر حل نہ ملے, میرے خلفاء کے دروازے پہ آؤ, ابو بکر کے دروازے پہ آؤ, عمر کے دروازے پہ آؤ, عثمان کے دروازے پہ آؤ, علی کے دروازے پہ آؤ. دیکھو انہوں نے کیا کیا, جو انہوں نے کیا اپنا اختلاف ختم کرو اور وہی کرو جو میرے صحابہ نے کیا ہے. عمر نے کتنی رکعت پڑھی؟ عثمان نے کتنی پڑھی؟ علی نے کتنی پڑھی؟ معاویہ نے کتنی پڑھی؟ ابن مسعود نے کتنی پڑھی؟ ابن عباس نے کتنی پڑھی؟ ابو ہریرہ نے کتنی پڑھی؟ ابو انصاری نے کتنی پڑھی؟ تو تراویح کتنی ہے؟ بولو. اس میں جھگڑنے کی بات ہی نہیں ہے بھائی, کیوں لڑتے ہو اس پہ؟ لیکن اس اختلاف کو حل کرنے کی بنیاد بھی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضور کی زندگی میں پڑھا دی نماز تراویح کی, اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں اجماع ہو گیا. اس وقت سے لے کے آج یہ کرونا کے آنے تک حرمین شریفین میں الحمدللہ ہر سال بڑی پابندی کے ساتھ 20 رکعت تراویح ہوتی رہی. شیخ سالم عطیہ سالم ایک مسجد نبوی کے محدث گزرے ہیں, ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے مستقل اس پہ رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا, سن وائز ثابت کیا, حضرت عمر کے زمانے سے لے کے آج تک کوئی 1 سال بھی ایسا نہیں ہے کہ حرمین میں 20 سے کم تراویح پڑھی گئی ہوں. ہر سال 20 تراویح پڑھی جاتی تھی.
سعودی عرب حرمین کہنے والے یہاں آ کے پھر بھاگ جاتے ہیں. تو تراویح کتنی ہے بھائی؟ افسوس کہ وقت ختم ہو گیا. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.